نبی نے کالے کپڑے کب پہنے تھے، نبی نے گھوڑا کب نکالا تھا. آپ ہر چیز سنت سے ثابت کریں. آپ ہمیں سنت سے ثابت کر دیں، ہم علی ولی اللہ مان لیں گے. آپ سنت سے ثابت کریں، ہم ماتم کرنا شروع کر دیں گے. مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز رسول اللہ سے ثابت کی جا سکے. میں ابتدائی گفتگو میں اپنا مذہب اللہ سے ثابت کرنے لگا. سنت پروردگار تو حکم پروردگار کے بعد بنتی ہے نا، کہ پہلے اللہ حکم دیتا ہے، پھر نبی عمل کرتا ہے، پھر سنت بنتی ہے. تو سنت جو ہے اس پر حکم پروردگار مقدم ہے. حکم پروردگار ترجیحی بنیادوں پر آتا ہے. حکم پروردگار اول ہے اور سنت محمد پھر ثانی آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سنت سے زیادہ افضل حکم پروردگار ہے. اللہ حکم کرتا ہے، نبی کہتا ہے تو اسے سنت کہتے ہیں. وہ خدا جو اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جو کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی کام میں شریک نہیں ہے. تین ایسے کام ہیں جہاں پہ خالق مخلوق کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی آل محمد پر درود پڑھو، میں بھی آل محمد پر درود پڑھتا ہوں. پھر خدا کہتا ہے یلعنہ اللہ یلعنہ اللعینون. تم بھی لعنت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ لعنت کر رہا ہوں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ جو شیعت کی پہچان ہے وہ سنت پروردگار ہے. اہل بیت پر درود سنت پروردگار، لعنت کرنا سنت پروردگار، اور انتظار کرنا سنت پروردگار. صرف یہ نہیں، کائنات کا ہر مذہب اس کے انتظار میں ہے. سب سے پرانا مذہب جو زمین پر قائم تھا قبل مسیح، اگر آپ جامعہ سپنامہ زردشتوں کا اٹھا کے دیکھ لیں تو مذہب زردشت جو ہے اس میں بھی 12ویں امام کا انتظار باقی ہے. جامعہ سپنامہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہے ایک آئے گا جو سخت پنڈلیوں والا ہوگا اور وہ بادلوں میں سوار ہو کے آئے گا. آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تورات اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مذہب جو ہے وہ کسی کے انتظار میں. صرف مذہب انتظار میں نہیں، نبی بھی انتظار میں. صرف نبی انتظار میں نہیں، وحی بھی انتظار میں. صرف وحی انتظار میں نہیں، امتیں بھی انتظار میں. صرف امتیں انتظار میں نہیں، خود اللہ بھی انتظار میں ہے. اور اگلی سطر میں کہوں گا تو میں حق بجانب ہوں، اس کا انتظار اتنا ہے کہ وہ خود اپنے انتظار میں ہے. وہ منتظر خود منتظر ہے. وہ منتظر ہے اور ساتھ ہی منتظر بھی ہے. منتظر وہ جو انتظار کر رہا ہے، منتظر وہ جس کا انتظار کر رہا ہے. ہو بھی اس کا رہا ہے اور کر بھی وہ خود رہا ہے. آج ہم نے انتظار میں بحث کرنی ہے کہ مذہب اسلام میں کیا انتظار عبادت ہے. رسالت مآب کی حدیث ہے جو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت شدہ حدیث ہے. رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ متوجہ رہیے، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا افضل الاعمال فی امتی انتظار الفرج. میری امت میں سب سے افضل عمل ہے انتظار کرنا. میرے قائم کا، میرے آخری بیٹے کا انتظار. اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے، رسول نے فرمایا افضل عمل ہے انتظار کرنا. اور وہی رسول اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نماز افضل ترین عمل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ دو چیزیں افضل ہو جائیں. وہی زبان کہہ رہی ہے نماز افضل ہے، وہی زبان کہہ رہی ہے انتظار افضل ہے. اب مجھے نہیں پتا اتنے ہم عقیدہ کتنے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے اور کون اس بات پہ بول کے میری تائید کرے گا. انتظار بھی افضل عمل ہے اور نماز بھی افضل عمل ہے. تو اگر رسول کی زبان میں دونوں افضل نکلے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل ہو.
رسول نے کہا دونوں ہی افضل عمل ہے. اگر دونوں ہی افضل ہیں پھر نبی کی زبان بھی سچی ہے اور نبی طیب بھی ہے, نبی طاہر بھی ہے, اور یہ صدیق نہیں ہے, یہ صادق ہے. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں افضل عمل ہیں تو پھر دونوں میں سے ایک ہی رستہ بنتا ہے, یا نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے یا انتظار کے اندر کسی کی نماز ہو رہی ہے, یا نماز کے اندر کسی کا انتظار ہے. آپ یہاں سمجھیے گا کہ ایک لفظ بھی خطابت کا نہیں بولا جائے گا. میں نے جملہ کہا کہ نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے, میں اس کو ثابت کروں گا اور پھر انتظار کے اندر نماز ثابت کروں گا. نماز میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے. جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو نماز کے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے. اذان میں جو الفاظ آتے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد جب اذان سن کے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں پھر اقامت کہی جاتی ہے. میں نمازی چہروں سے مخاطب ہوں. جب نماز کے لیے اذان کے لیے پہلے اذان دے کر نمازیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے, جب وہ نیت کر کے گھر سے مسجد میں آ جاتے ہیں, اب وہ آئے ہیں نماز کے لیے, سن لی ہے انہوں نے اذان, پھر جب آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اب اقامت کہو. اقامت میں سیم وہی لفظ دہرائے جاتے ہیں, صرف لا الہ کی اور اللہ اکبر کی ترتیب بدلتی ہے. ایک جملے کا اضافہ ہے اذان اور اقامت میں. سر نہ ہلائیے گا, زبان سے ذکر سنیے گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اذان جو دی جاتی ہے اذان میں صرف اللہ اکبر 4 دفعہ, اقامت میں 2 دفعہ, وہاں پر لا الہ 2 دفعہ, یہاں پر 1 دفعہ. لیکن ایک جگہ پہ آگے فرق پڑا ہے, وہاں پر حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. اب نماز کھڑی ہو گئی ہے. یہاں پر صلاۃ سے مراد صرف نماز نہیں, یہاں معصوم کہہ رہے ہیں اب اٹھو کیونکہ صلاۃ نے قیام کر دیا ہے. اب صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے. جس نمازی نے اللہ اکبر بیٹھ کے سنا تھا, اللہ کا نام بیٹھ کے سنا, رسول کا نام بیٹھ کے سنا, علی کا نام بیٹھ کے سنا, جو ہی تک قامت الصلاۃ کہا اب تم پر کھڑے ہونا واجب ہو گیا کہ اب اٹھ پہ کھڑے ہو جاؤ. اگلے 3 دنوں میں حوالہ چاہو گے ممبر میں دکھانے کے تیار ہو. معصوم سے پوچھا گیا مولا قد قامت الصلاۃ کس کے لیے کہا جاتا ہے, کون سی وہ نماز ہے؟ نماز قائم ہوتی ہے, نماز کھڑی نہیں ہوتی, نماز ادا ہوتی ہے, نماز کھڑی نہیں ہوتی. فرمایا یہ میرے قائم کے ظہور کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے. جب میرا قائم کعبے کی چھت میں ظہور کرے گا, جبرائیل مشرق سے مغرب تک اپنے پروں کو پھیلا کے کہے گا قد قامت الصلاۃ. اب اٹھو کہ صلاۃ کھڑی ہو گئی. یہاں صلاۃ سے مراد جو اقامت میں صلاۃ ہے, یہاں صلاۃ سے مراد قائم آل محمد. یہاں قامت قیام, اور قیام ہمیشہ قائم کرتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کے آخری بیٹے کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جب سے ہے تب سے لے کر آخر تک ہمیشہ قائم ہی رہے گا. قیام ہے اور اسی کے لیے ہی صرف قیام ہے. مولا اسے مہدی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. چھٹے شہنشاہ کا فرمان ہے کہ ہمارے آخری بیٹے کو مہدی اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اس سے کچھ امر خفی نہیں رکھا, کوئی مخفی نہیں ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جب معصوم کہہ رہے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اب اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آخری بیٹے سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے, کچھ پوشیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اگر کچھ بھی پوشیدہ نہیں تو حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا کن تو کنزن مخفیہ, میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. جو قریب بیٹھے تو میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. اس حدیث قدسی میں 3 کردار ہیں, ایک اللہ, ایک پوشیدہ, ایک خزانہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے آخری بیٹے سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اس کا مطلب پوشیدہ بھی پوشیدہ نہیں,
خزانہ بھی پوشیدہ نہیں، تو پھر جس کا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر انتظار ہے قائم کا، نماز ہے صرف قائم کے قیام کی تیاری کا نام، اور رسول نے فرمایا افضل ترین عمل، کیونکہ نماز افضل عمل ہے لیکن مشروط ہے، یہ مجالس نہیں ہے، یہ لیکچر ہیں قائم کے۔ نماز افضل عمل ہے لیکن کنڈیشنل ہے، شرطیں ہیں نماز کی۔ نماز آپ ایسے منہ اٹھائیں اور آگے کہیں میں نماز پڑھنے لگا ہوں، نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے مشروط ہے، شرط ہے، پہلے لباس پاک، وضو، مسا، جائے نماز، جگہ نماز پاک، غصبی جگہ نہ ہو، مصلی پاک ہونا چاہیے، اعضائے سجدہ پورے ہونے چاہیے۔ یہ تمام شرطیں پوری ہوتی ہیں تو نماز ہوتی ہے۔ نماز ہر چیز میں اللہ نے نماز کو مشروط رکھا ہوا ہے۔ چلے مجھے ایک لفظ یہاں گزرتے ہوئے یاد آ گیا، خدا قرآن میں کہتا ہے نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اصل میں مولویوں نے قرآن جو ہے وہ اپنے اس دور کے اعتبار سے اسے اس دور میں ڈھال لیا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نہ آیا کرو نماز کے نزدیک جب تم، نشے کا لفظ نہیں، جب تم ہوش میں نہ ہو۔ جس نشے کی بات یہاں آیت کر رہی ہے یہ ڈرگز کا نشہ نہیں ہے۔ ڈرگز کا نشہ ہو تو وضو ہی نہیں۔ خدا کو تو یہ کہنا چاہیے تیری شرط ہی پوری نہیں ہے، تیری تو پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے۔ یہاں خدا نے کہا نہ آنا نماز کے نزدیک جب تمہیں ہوش نہ ہو۔ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تیری بے ہوشی میں، ہوش کا تعلق عقل سے ہے۔ اہم نقطہ رکتے رکتے گفتگو میں آ گیا تو میں یہیں پہ آپ کے حوالے کروں۔ ہوش کا تعلق عقل کے ساتھ۔ انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ عقل کا۔ خدا کہتا میں نے انسان کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، صرف عبادت۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان صرف عبادت کے لیے، وما، کوئی اور کام نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کلمہ حصر ہے، خدا نے باؤنڈری لگا دی ہے، بارڈر لگا دیا آیت میں، کچھ نہیں کر سکتے، صرف میری عبادت کرو۔ اس کا مطلب ہے تخلیق کے انسان مقصد عبادت ہے۔ اگر خدا نے ہمیں بنایا عبادت ہی کے لیے ہے، پھر عبادت کے اوقات مقرر کیوں کیے ہیں؟ بنایا ہمیں عبادت کے لیے ہے، اور یہاں کسی بھی عربی زبان سمجھنے والے سے کہو وما آ رہا ہے، وما کلمہ حصر ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری تخلیق اور کسی کام کے لیے نہیں ہے، تمہاری تخلیق صرف عبادت کے لیے۔ بنایا ہمیں صرف عبادت کے لیے، اور نماز کے ٹائم 5 رکھ دیے، یہ 5 نمازیں ہیں، یہی پڑھنی ہے۔ تو فجر سے لے کے ظہرین تک اگر ہم عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم اپنے مقصد سے نکل گئے۔ ظہرین سے لے کے مغربین تک درمیان میں کوئی عبادت نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر انسان اپنی مقصد خلقت سے نکل گیا۔ بنایا اس نے صرف عبادت کے لیے، نمازیں دن میں 5 دفعہ پڑھا رہا ہے، روزے سال میں 1 دفعہ رکھوا رہا ہے، حج سال میں 1 دفعہ کروا رہا ہے، زکوٰۃ 1 دفعہ۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ ہو سکتی ہے؟ کھلم کھلا چیلنج کر کے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا تو آیت بدلی جائے یا پھر بتایا جائے کہ اس آیت میں جو اللہ طلب کر رہا ہے بندے وہ عبادت کر ہی نہیں رہے۔ آیت کچھ کہہ رہی ہے، بندے عبادت کچھ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ عبادت صرف 5 دفعہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ خدا کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں بنایا تمہیں صرف عبادت کے لیے۔ تو کون سی ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ ہو سکتی ہے، جو ایک ایک لمحے میں ہو سکتی ہے، جو انسان سوتے بھی کر سکتا ہے، جو انسان جاگتے بھی کر سکتا ہے؟ رسول کے دربار میں بندوں نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسی عبادت بتا دے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہو سکے۔ رسول نے اپنی ابا کو دوش پہ رکھا،
تھا اور رکھے گا حب علی العبادہ، علی کی محبت۔ علی کی محبت ثواب نہیں، عبادت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کیونکہ محبت دل میں رکھی جاتی ہے، علی دل میں ہو تو سانسیں تسبیح۔ عبادت علی ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ کی جا سکے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں ہے، ایک حب علی، ایک انتظار قائم۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو مشروط نہیں ہیں، جن کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ نے انسان اور حیوان کے اندر جو فرق رکھا ہے وہ فرق کیا ہے؟ عقل کا۔ حیوان کو عقل نہیں دی اور انسان کو عقل دی، اور عقل دے کے خدا نے ممتاز کر دیا کہ تو اپنی عقل کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات ہو گیا۔ اور جس سے وہ عبادت مانگ رہا ہے، جس سے کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو، میں نے تمہیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، انہوں نے اپنی عبادتوں کا ٹارگٹ جنت قرار دیا ہوا ہے۔ ہماری عبادتوں کا ہدف ہے جنت۔ چلے میں پھر ایک سوال بریڈ فورڈ حیدریہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ہماری عبادتوں کا ہدف جنت ہے اور اللہ نے جنت صرف عبادت گزاروں ہی کے لیے بنائی ہے اور عبادت ہی کی بنیاد پر جنت ملنی ہے، تو فرشتے جنت میں رہ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اگر عبادتوں کا مقصد صرف جنت ہی ہے تو وہ تو رہتے ہی جنت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ہدف اور ہے اور خدا نے ہدف اور مقرر کیا۔ میں نے تمہیں سرفراز کیا ہے عقل کے ساتھ۔ عقل کیا ہے؟ مامور رشید کا دربار تھا، مناظرہ ہو رہا تھا کہ عقل کیا ہے۔ مامور رشید کے دربار کے علماء نے کہا کہ عقل وہ چیز ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ توجہ ہے پوری صاحبان؟ عقل اس نعمت کا نام ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ طے پا گیا کہ اسی کا نام عقل ہے، یہ جو علماء نے فیصلہ کیا ہے اسے رائج کر دیا جائے۔ عقل اسے کہتے ہیں، اس نعمت کو کہتے ہیں جو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکے۔ جب یہ فیصلہ صادر ہونے لگا تو دربار میں ایک عقل مند بیٹھا تھا، نام تھا اس کا ابا سلط۔ ابا سلط وہاں سے اٹھا اور سیدھا امام رضا کی بارگاہ میں۔ مولا دربار میں لفظ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کون جملے کو سمجھے گا۔ مولا دربار میں بے عقل معیار عقل بنا رہے ہیں۔ مولا دربار میں کچھ بے عقل معیار عقل بنا رہے ہیں۔ امام اٹھے اپنی جگہ سے، دربار کے اندر آئے۔ مامور رشید نے عقل کل کو آتے ہوئے دیکھا، تخت چھوڑ کے کہنے لگا بہتر ہوا فرزند رسول آپ تشریف لے آئے، آپ کی رائے کو بھی ہم مقدم کریں گے۔ ابھی دربار میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ طے ہو گیا سب علماء کے نزدیک کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے۔ سجدے کیا کرو تمہیں امام ایسے ملے ہیں، سینہ چوڑا کر کے جیا کرو تمہیں ہادی ایسے ملے ہیں۔ یقین کریں آج بھی مذہب اسلام نے میجورٹی کے پاس یہی معیار عقل ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کا نام عقل ہے۔ امام نے کہا کیا طے کیا پھر تم نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا اچھائی اور برائی کے ساتھ تمیز کرنے کا نام عقل ہے۔ جواب سننا امام کا۔ امام نے فرمایا یہ غلط ہے مولا، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز عقل نہیں۔ فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، جانور یہ کام کر لیتا ہے۔ وہ اچھی گھاس کھاتا ہے، بری نہیں کھاتا۔ وہ اچھی جگہ پہ بیٹھتا ہے، بری پہ نہیں بیٹھتا۔ وہ اچھے تالاب سے پانی پیتا ہے، برے سے نہیں پیتا۔ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں کہ اچھائی کون سی ہے اور برائی کون سی ہے۔ اسے کہا مولا پھر عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے تو اچھائیوں کے درمیان فیصلہ کرنا اسے عقل کہتے ہیں کہ بڑی نیکی کون سی ہے اور چھوٹی نیکی کون سی۔ آپ کے سامنے بیک وقت دو نیکیاں آ جائیں،
اب عقل فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے پہلے والی نیکی کون سی ہے اور بعد والی نیکی. دو نیکیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے, دو اچھائیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے. اب اگر یہ بات یہاں پہ آئی ہو تو میں یہاں بالکل بھی ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس نہیں کروں گا, اور یہاں میں عقیدہ دے کے جاؤں گا مذہب جعفریہ والوں کو. اگر کہیں ماتم کے دوران اذان کی آواز آ جائے, اب یہ فیصلہ عقلوں پہ چھوڑو, مذہب کا بند نہ باندھو, شریعت کی پابندیاں طاری کر کے کسی ایک نیکی کو گھٹاؤ نا. آپ کے پاس اللہ نے عقل دی ہے, اور عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ابھی ماتم ہو رہا ہے, عزاداری ہو رہی ہے, اور 20 منٹ اگر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو یہ عزاداری ہمیں نہیں ملے گی, لیکن نماز کا وقت ابھی 1 گھنٹے تک میرے پاس ہے. اور اگر آپ صف ماتم میں کھڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ماتم داری اور عزاداری ابھی پوری رات جاری ہے, لیکن نماز اپنے آخر وقت میں پہنچ گئی ہے, تو اب یہ فیصلہ عقل پہ کرنا ہے. مذہب شیعہ عقل والوں کا مذہب ہے. عقل ہی کا دوسرا نام علی ہے. حدیث ہے اس میں پیغمبر کی, رسول فرماتے عقل علی ہی کا دوسرا نام ہے. اس لیے خدا بار بار قرآن میں کہتا ہے, قرآن میں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. خدا کہتا ہے نہ جایا کرو نماز کے نزدیک اگر تم ہوش میں نہیں ہو. ہوش کس چیز کا نام ہے؟ میں پھر یہاں پر معصوم کی حدیث کوٹ کروں گا, تفسیر صافی سے لے کے, تفسیر نور الثقلین سے لے کے. امام سے پوچھا گیا, مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مت جاؤ نماز کے نزدیک جب تم ہوش میں نہ ہو, مولا یہ کس ہوش کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا اس ہوش کی بات کر رہا ہے جسے ہم ولایت علی کہتے ہیں. کیونکہ انسانی عقل کی معراج کا نام ولایت علی ہے, دین کی تکمیل کا نام ولایت علی. خدا کہہ رہا نہ جایا کرو نمازوں کے نزدیک اگر دل میں علی نہ ہو, کیونکہ منکر کی نمازیں اس کی سزا میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. میں حیدریہ بریڈ فورڈ سے علی کے دشمنوں کو مفت مشورہ دے رہا ہوں, کم نمازیں پڑھا کرو, کم نمازیں پڑھا کرو. اگر دل میں علی نہیں ہے کم نمازیں پڑھا کرو. اگر علی کی ولایت پہ یقین نہیں ہے کم نمازیں پڑھا کرو. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کم نمازیں پڑھا کرو؟ میں یہ نسخہ کیمیا دے رہا ہوں, کیونکہ خدا کہتا ہے قیامت والے دن منکر کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی. دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں ہے, ایک حب علی اور ایک انتظار کا. انتظار عبادت ہے, لیکن اب انتظار کی کیفیت کیا ہے یہ تو ثابت ہو گیا رسول کی حدیث سے. انتظار عبادت ہے, اور خدا کہہ رہے ہیں یہ عبادت صرف تم نہیں کر رہے, میں بھی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. وہ انتظار میں ہے جو ہر وقت کو جانتا ہے. آپ کہیں گے جی مجلس شروع ہو گئی لیکن ذاکر صاحب نہیں پہنچے, آپ کو نہیں پتا کہ ذاکر کہاں ہے, تو آپ انتظار میں ہیں. وہ انتظار کر رہا ہے جسے سب کچھ پتا ہے. یہاں اس کا انتظار العیاذ باللہ اس کی لا علمی نہیں, وہ عبادت کی انتہا بتا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں بھی اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انتظار کیا کس نے ہے, پھر انتظار کی کیفیت پہ بات ہوگی. کس کس نے انتظار کیا ہے؟ خدا نے سب سے پہلا انتظار ملائکہ سے کروایا. میں خلیفہ بنانے والا ہوں, انتظار کرو. پھر انتظار میں خدا صرف انتظار ایک آزمائش کا نام ہے. انتظار ایک ایسی کیفیت ہے جس سے خدا فیصلہ کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. مومن اور کافر کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے. خدا نے موسیٰ زمین پر بھیجنا تھا, فرعون کے کانوں میں خدا نے خبر پہنچا دی کہ کوئی آ رہا ہے. یہ فرعون کو خبر کیسے پہنچی؟ کہتے ہیں نجومیوں نے خبر دی ہے. یہی ہے نا, کاہنوں نے خبر دی, نجومیوں نے خبر دی. خدا علم کی سرحد پہ مذہب کی باڑ نہیں لگاتا.
یہ طے ہے. خدا اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ وہ علم کی سرحدوں پہ مذہب کی باڑ نہیں لگاتا. غیر مذہب بھی اللہ کو نہ ماننے والا بھی علم سیکھے گا, خدا اسے بھی دے دے گا. اس نے علم کو مذہب کا پابند نہیں بنایا, اس نے مذہب کی پابندیوں سے, سرحدوں سے علم کو آزاد کیا ہوا ہے کہ جاؤ جس نے بھی سیکھنا ہے وہ سیکھ لے. اس دور کے نجومی ستاروں کو دیکھ کے سمجھتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا ہے. کائنات کے اسرار اور رموز یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ انتظار تھا موسیٰ کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے انتظار میں قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ جو انتظار میں تھے اور ایک وہ جو اس کا رستہ روکنا چاہتے تھے. جس نے رستہ روکنا تھا اس نے 70,000 بچہ قتل کروا دیا. بنی اسرائیل کے ہر گھر سے تلاشی لے کے ہر گھر میں بچہ قتل کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. فرعون بھی انتظار میں تھا, لیکن اس کا انتظار منفی تھا, مثبت نہیں تھا. اب میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ. انتظار تھا فرعون کو بھی کہ کوئی آ رہا ہے, لیکن اس کا انتظار مثبت نہیں تھا, منفی تھا. جس نے آنا تھا وہ اس کا رستہ روکنا چاہتا تھا, لیکن خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اس نے ہر گھر سے بچہ مروایا. خدا نے اسی کے گھر میں موسیٰ پالا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پہ. موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو, موسیٰ صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دے. مائیں بچہ دریا میں نہیں ڈالتی, یہ بچہ ماں دریا میں نہیں ڈال رہی, وہی دریا میں ڈال رہی ہے. خدا کی قسم وہی نہ ہوتی تو کہاں تھی موسیٰ کی ماں میں اتنی تڑپ. موسیٰ کی ماں کے اندر یہ جذبہ کیسے آ گیا کہ اس نے بہتی ہوئی لہروں کے حوالے موسیٰ کر دیا, کیونکہ اللہ نے وحی کر دی تھی تو ڈال. اب اسے پتا تھا کہ بچہ میں ڈال بھی دوں اس کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے کہا ہے. اللہ وحی کر دے تو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا ہے. وحی صرف نبیوں پہ نہیں ہوتی. میں صدر کہوں گا اور دھیمے لہجے میں, نبی بچانے والوں سے بھی اللہ گفتگو کرتا ہے. جو نبی بچاتے ہیں اللہ ان سے بھی باتیں کر لیتا ہے, اللہ ان سے بھی گفتگو کر لیتا ہے. کوئی دلیل مانگے تو قرآن کی آیت سامنے کھڑی ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کر دی تھی موسیٰ کی ماں پر. موسیٰ کی ماں پر وحی ہوگی اور موسیٰ کی ماں نے دریائے نیل میں موسیٰ کو ڈال دیا. اس کا مطلب اسے پتا تھا جس نے وحی کی ہے وہی بچا لے گا. اس کا مطلب اللہ نے موسیٰ کی ماں سے بات کی تھی. کہاں جا کے دنیا کو سمجھاؤں. ہر رات ابو طالب اپنے گھر سے نکلتا تھا, رسول کو اٹھا کے کبھی جعفر کو سلا دیتا تھا, کبھی عقیل کو سلا دیتا تھا, کبھی علی کو سلا دیتا تھا. تو پھر ماننا پڑے گا جو اللہ موسیٰ کی ماں سے بات کر رہا تھا وہی علی کے باپ سے بات کر رہا تھا. لیکن فرق آ گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مقام مادر موسیٰ ہے وہی مقام علی کے باپ کا ہے. نہیں نہیں نہیں, اللہ نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی تھی. موسیٰ کو ماں نے دریا میں ڈالا, لیکن خدا نے یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچایا. کہاں چلے گئے وہ بندے جو مذہب میں بولتے ہیں. خدا نے وحی کر کے موسیٰ دریا میں ڈالا, لیکن بعد میں یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچایا. ابو طالب سے کہا بستر بدل, ابو طالب نے بستر بدلے. خدا نے کہا علم یلد کا یتیمن فاوا, تیرا محمد تجھے میں نے پالا. موسیٰ کی ماں کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا, لیکن ابو طالب کے فعل کو اللہ نے کہا. انتظار فرعون کو بھی تھا, انتظار موسیٰ کی ماں کو بھی تھا. اب مجھے بتاؤ کہ دونوں انتظار میں فرق کیا. انتظار وہ بھی کر رہا تھا, انتظار موسیٰ کی ماں بھی کر رہی تھی, لیکن موسیٰ کی ماں موسیٰ کی محبت میں انتظار کر رہی تھی. فرعون موسیٰ کی دشمنی میں انتظار کر رہا. انتظار عبادت ہے, لیکن اگر نیت اچھی ہو. آج سارے مذہب انتظار کر رہے ہیں, لیکن نیت کیا ہے؟ آخر میں آگے ہم انتظار کی نیت پہ بات کریں گے. ابھی مجھے انتظار سمجھانا ہے کہ انتظار کر کون کون رہا ہے. نمرود کو پتا تھا کہ ابراہیم آنے والا ہے, لیکن دونوں انتظار میں فرق تھا. چلے میں بات کو اور آسان کروں اور بالکل قریب لے آؤں, کیونکہ مجھے مصائب تھوڑا طویل پڑھنا ہے.
حتیٰ کہ رب رسول دنیا میں آئے تو پورا عرب انتظار کر رہا تھا. رسول اللہ سے پہلے آخری نبی کون تھے؟ ہاں حضرت عیسیٰ اور ہمارے رسالت مآب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ تک درمیان میں نبی نہیں، اوصیاء آئے ہیں، وصی آئے ہیں. نبیوں کے وصی بھی عہدہ ہوتا ہے. یہ آتے رہے ہیں لیکن باقاعدہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. اوصیاء آتے رہے. اگر کوئی مجلس ہوئی کسی اور مجلس میں، اس خمسے کے علاوہ کسی مجلس میں یاد کروائیں گے تو میں رسول اللہ کے اوصیاء پہ بات کروں گا کہ عیسیٰ سے لے کے خاتم تک اوصیاء کون سے تھے. جسے تم سلمان محمدی کہتے ہو یہ عیسیٰ کا وصی تھا. اوصیاء حضرت عیسیٰ سے لے کر رسالت مآب تک آتے رہے. اب مجھے میرا سوال ہے، پھر میں سوال رکھ رہا ہوں اور یہ سوال ہی ہے جو آپ کو جوابات تک پہنچاتا حقیقتوں کے قریب کرے گا کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان جتنے لوگ آئے، 500 سال میں جتنے لوگ مرے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کیونکہ ان کے لیے باقاعدہ ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں، ان کے لیے کوئی نبی نہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا عیسیٰ سے لے کے آپ کے جد تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری، کوئی آسمانی باقاعدہ احکامات نہیں اترے، ان 500 سال میں مرنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آسمان پہ جاتے ہوئے زمین پر آخری اعلان کر کے گئے تھے، مبشرن رسولن یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد میں بشارت دے کے جا رہا ہوں ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. فرمایا جو اس کے انتظار میں مرے وہ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ سے لے کے ہمارے رسول کے درمیان 500 سال انتظار محمد ہے. 500 سال تیرے اور میرے نبی کا انتظار ہوا ہے. کیونکہ تاریخ، ہسٹری شروع مورخین نے کی ہے بعثت رسول سے. اگر آپ تاریخ کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں گے بہت سے عقدے کھلیں گے. پورا عرب انتظار کر رہا تھا. عرب میں مشرکین تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جو باقاعدہ آسمانی مذہب زمین پر تھا وہ 2 مذہب تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی. ایک عیسیٰ کے ماننے والے، ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والے. موسیٰ کے ماننے والے زمین پر اپنا اقتدار اور حکومت چاہتے تھے. انہیں پتہ چل گیا کہ اب عرب میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آنے والا ہے. انہوں نے مکہ کے قریب اپنی بستیاں بنا لی تاکہ ہم اس احمد کا رستہ روکیں. کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری رسول جو سب کا سردار ہے وہ بنی اسماعیل میں نہ آئے، اسے بھی بنی اسرائیل ہی میں آنا چاہیے. انہوں نے یہودیوں نے اپنی بستیاں قائم کر لی تھی. یہ مکہ کے قریب گئے تھے. یہ ہے تاریخ کی سچائیاں. آپ کو نہیں خبر، شاید ہسٹری آپ کو اس انداز میں نہ بتائے، لیکن اگر آپ بھید کے لیے نکلیں گے، سراغ کے لیے نکلیں گے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے نکلیں گے تو بہت سخت کھدائی میں بہت سے راز آپ کو مل جائیں گے. رسول کے دادا حضرت ہاشم یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. حضرت ہاشم کو شہید کیا گیا تھا اس بنیاد پر کہ اس کی نسل میں سے آنے والا ہے. تیرے اور میرے رسول کے والد کی قبر مبارک کہاں ہے؟ شام کے راستے میں. کیوں گئے تھے؟ تاریخ نے صرف جھوٹ بولا ہے، تجارت کی غرض سے گئے تھے. بنی عبد المطلب مکہ سے باہر رہتے تھے تاکہ یہودیوں سے بچ سکیں. رسالت مآب کی والدہ ابوا کے مقام پر ہے. بچپن سے رسالت مآب کو مکہ سے باہر فوراً حضرت عبد المطلب نے نکال دیا کیونکہ یہودی اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ احمد کا رستہ روکنا چاہتے تھے. جب پتہ چل گیا کہ آ گیا ہے، حضور یہاں تک تو ہسٹری لکھ دیا کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی. اچھا، کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے. وہ جو ہزاروں سال سے ایران میں آگ جل رہی تھی وہ آتش فارس بجھ گئی. اس آگ کو پتہ چل گیا کہ وہ زمین پر آ گیا ہے.
یہ زمینی تبدیلیاں آ چکی تھیں. یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے, آتش فارس کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے, کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے, اور اسلامی ہسٹری یہ کہتی ہے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. یہودیوں نے مورچہ بندی کی ہوئی تھی. یہ جسے یثرب کہتے ہیں, جسے آج مدینہ کہتے ہیں, اس یثرب کو جا کے اس کو بھی یہودیوں نے آباد کر لیا تھا. انہیں پتا تھا وہ مکہ سے نکلے گا اور کھجوروں والے شہر میں آئے گا. 40 سال رسول کا خاموش رہنا الہی نظام کا ایک حصہ تھا, کیونکہ جنہوں نے انتظار کیا ہے اب ان کا امتحان لے کہ انتظار تو کیا ہے, اب ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں. میں نے پہلے کہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ بڑا خشک موضوع ہے, لیکن میں اس کو اتنا آسان کروں گا کہ یہ آپ تک حقائق پہنچے. انتظار رسول کرنے والوں کا پتہ جب چلا جب اللہ نے زمین پر اسے کہا, خدا نے کہا تم صرف انتظار کرو, بھیجنا میرا کام ہے, میں بھیجوں گا. تم نے اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا کہ میں اس کو اتاروں گا کیسے, جیسے میں نے موسیٰ فرعون کے گھر میں اتار دیا, ابراہیم کو نمرود کے شہر میں اتار دیا تھا, میں اتاروں گا مکے میں, وعدہ مکے کا ہے, مکے میں اتاروں گا. تم انتظار کرو. لیکن جب یہ آ جائے پھر صرف انتظار نہیں, اس کے بعد اس کی نصرت بھی کرنی ہے. ابو طالب نے انتظار کیا, ابو طالب کے بیٹوں نے ساتھ دیا. انتظار مقدم ہو گیا نصرت کے ساتھ. انتظار کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انتظار کے بعد نصرت بھی شامل ہو جائے. تیرے اور میرے نبی جب دنیا میں آ گئے تھے تو پھر رسول کو بار بار غار میں جا کے کیوں چھپنا پڑ رہا تھا؟ غار ثور میں جاتے تھے, غار ہرا میں جاتے تھے, 3.5 سال غار کے اندر رہے. آج جس مولوی کو کچھ نہیں ملتا وہ اٹھ کے بکواس کرتا ہے شیعوں کا امام غار میں ہے, ہمارا تو نبی بھی غار میں تھا. رسالت امام نے غار میں جا کے اپنے آپ کو کیوں پوشیدہ رکھا؟ تاکہ اللہ کے امر کی حفاظت ہو سکے, اللہ کا امر باقی رہ سکے. رسالت امام نے 40 سال مکہ والوں کو انتظار کروایا زمین پہ آنے کے بعد. اب اگر کوئی موضوع کے اندر جا چکا ہے تو وہ اگلی سطر کا لطف لے گا. پہلے کے انتظار کرتے رہے, 40 سال رسول ان کے درمیان پھرتے رہے کہ اب دیکھوں کہ انتظار کرنے والے مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. انتظار جو کر رہے تھے ان کے درمیان نبی رہ رہے تھے. اب میں دیکھوں گا کہ کیا یہ نشانیوں سے میری نبوت کو پہچانتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہی ہے, اب انہوں نے نبی سے معجزے مانگے. یہ چاند 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ محمد نہیں ہے, یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. ہاں, یہ رسول کا اعجاز نہیں ہے کہ یہاں سے آپ نبوت پہچانے کہ دیکھیں ہمارا نبی کتنا بڑا نبی تھا, وہ چاند 2 ٹکڑے کرتا تھا. چاند 2 ٹکڑے کرنا معیار محمد نہیں ہے, یہ تو مشرکین کی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا تھا نشانی پوری کر, دیکھتے ہیں تو صرف زمین پر نبی ہے یا آسمان سے آیا ہے. اچھا, مشرکوں کو بھی پتا تھا جو ادھر سے آئے اس کی ادھر بھی حکمرانی ہوتی ہے. مکہ کے مشرکین کو پتا تھا, مکہ کے مشرکین کو پتا تھا کہ اگر یہ ادھر سے آیا ہے تو ابھی دیکھ لیتے یہ چاند 2 ٹکڑے کرے. مجھے کسی کتاب سے اگلے 3 دن میں ثابت کر کے بتاؤ کہ رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو کہا ہو کہ 2 ٹکڑے ہو. مشرکوں نے کہا تھا چاند 2 ٹکڑے کر, نبی نے چاند کو نہیں کہا. نبی نے صرف چاند کو دیکھا, چاند کو پتہ چل گیا, اترنا نہیں ٹوٹنا ہے. مجھے کسی کتاب سے ثابت کرو کہ نبی نے ہاتھ میں پتھر رکھے انہیں کہا ہو کہ بولو. نبی نے صرف ہاتھ میں رکھے, انہیں پتہ چل گیا کہ اب کیا کرنا ہے. رسالت امام نے 40 سال ان کے درمیان زندگی گزاری, انتظار کرنے والے نہ پہچان سکے. لیکن جنہوں نے پہچاننا تھا انہوں نے آنے سے پہلے بھی پہچانا, اترنے کے بعد بھی پہچانا. مکہ میں رسول ہیں اور شیراز میں بیٹھا ہے سلمان.
وہاں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مکے میں آ گیا ہے. بنی غفار میں بیٹھا ہوا جندب بن جنادہ جسے ابو ذر کہتے ہیں وہ گھر سے نکل آیا کہ کوئی مکے میں آ گیا ہے. یہ کون تھے؟ یہ منتظرین تھے. انتظار کرنے والے جہاں جہاں ہوتے ہیں جب منتظر مکے میں آ جاتا ہے وہ خود ہی وہاں چلے جاتے ہیں. اب مجھے کسی جگہ سے نہیں ملا کہ رسول اللہ نے مدائن میں شراز میں سواری بھیجی ہو جاؤ سلمان کو لے کے آؤ. ابو ذر کے دروازے میں جا کسی نے دستک دی, ابو ذر رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں. نہیں, اسے پتا تھا اگر انہوں نے انتظار کیا ہے اب یہ خوشبو کو سونگھتے ہوئے جب ان تک نشانیاں پہنچیں گی. یہی وجہ ہے کہ میرا 12واں جب کعبے کی چھت پہ آئے گا اسے بھلانا نہیں پڑے گا. جو انتظار کر رہے ہیں وہ خود ہی کعبہ کی طرف چل پڑے. کل کی مجلس اہم مجلس ہونے والی ہے ظہور پر. ظہور سے پہلے کیا ہوگا, ظہور والے دن کیا ہوگا, ظہور جب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا. آج صرف انتظار پہ بات ہوگا. رسول اللہ آئے, رسول اللہ نے انتظار کروایا. انتظار میں نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ آدم کی خلافت, موسیٰ کا آنا, ابراہیم کا اترنا. حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے, پھر بھی انتظار میں روتے رہے. حجت کے انتظار میں رونا نبیوں کی سنت ہے. کتنا روئے, آنکھیں سفید کر دیں. رسول اللہ نے انتظار کروایا. انتظار پہ بات ہو رہی ہے, صرف انتظار پہ بات ہو رہی ہے. رسول اللہ نے انتظار کروایا. رسول اللہ کے بعد 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے. 3 دن اس علی نے محمد سے انتظار کروایا. 13 رجب کو آئے, 3 دن تک رسول انتظار کرتے رہے. 16 رجب کو علی کو ہاتھوں پہ لیا. امیر المومنین آ گئے اور پھر امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے لیے رسول نے پھر امت سے انتظار کروایا. پھر خم غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا. پھر مولا امیر المومنین نے اپنی ولایت کے اعلان ہونے کے بعد اپنی زمینی حکومت کے لیے اپنے ماننے والوں سے 25 سال انتظار کروایا. ایک ایک امام کی ہسٹری پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ہر امام کی زندگی میں انتظار نظر آئے گا. انتظار کس لیے ہے؟ تاکہ اس انتظار کی چھاننی میں ڈال کے باریک چھان کر کے دیکھیں صحیح کہ مخلصین کون ہیں. کیونکہ عربی زبان کی کہاوت ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی فرمان نہیں ہے, عربی زبان کی یہ کہاوت ہے, الانتظار اشد من القتل. انتظار قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کسی کا انتظار کرنا بہت بڑا کرب ہے. اب شیعہ انتظار تو کر رہے ہیں لیکن اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ انتظار مثبت ہے کہ منفی؟ اس انتظار کی وہی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا تاکہ بچوں کو بات زیادہ آسان ہو جائے. موضوع سے بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی مجالس پڑھنے کے لیے بریڈ فورڈ آؤں گا اور میں مانچسٹر ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیں. اب ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں, یہ بھی انتظار میں تھے. میں شاہ جی کی دوسری مثال دے دیتا ہوں. شاہ صاحب کو بھی میں نے بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں, یہ بھی انتظار میں تھے. لیکن شاہ صاحب جس دن میری فلائٹ تھی اس دن اس رات کو یہ سو گئے. میں ایئرپورٹ پہ اترا, میں نے دیکھا کہ نہیں ہے. میں نے انہیں فون ملایا کہ آپ آئے نہیں. انہوں نے کہا جی میں انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ نے آ ہی جانا ہے. کہ جب آپ وہاں سے بیٹھ گئے تو آپ نے آنا ہی ہے, تو بس نیند طاری ہو کر میں انتظار کرتے کرتے سو گیا. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا, ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سوئے؟ انہوں نے کہا جی انتظار سونے دیتا ہے. میں تو مثال میں سب کچھ سمجھا رہا ہوں. ہم تو رات کروٹوں میں گزاری, ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئی. انتظار تھا کہ کب آپ آئیں گے, کب آپ آئیں گے, کب آپ آئیں گے. انتظار ان کو بھی تھا, انتظار ان کو بھی تھا. وہ کیسا انتظار تھا جس نے سنا دیا, اور وہ کیسا انتظار تھا جس نے انتظار کے شوق میں نیند ہی کو کر دیا.
اب امام کو سونے والا انتظار نہیں چاہیے، شدت انتظار میں گم ہونے والا انتظار۔ اب یہ انتظار کیا ہے؟ انتظار یہ ہو رہا ہے اس لمحے جو انتظار ہو رہا ہے مذہب شیعہ میں کہ مولا آئیں، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اسے انتظار نہیں کہتے، معاف کیجئے گا، اس کا نام انتظار نہیں ہے، یہ انتظار نہیں ہے۔ یہ انتظار جو ہے نا کہ آئیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، ہمیں بھی بچائیں، یہ انتظار کوفہ والوں نے حسین کا کیا تھا۔ کتنے خطوط تھے؟ 12,000، ایک روایت 18,000، 18,000 خطوط عاشورہ کے دن امام حسین نے تھیلے سے نکال کے یوں جھاڑے، ایک ایک خط اٹھا گا، فلاں ابن فلاں اتر گھوڑے سے، کہ یہ خط تو نے نہیں لکھا، اور فلاں ابن فلاں چھپنا، یہ خط تیرا نہیں ہے، کیا تو مجھے میری مادر گرامی اور میرے جد کا واسطہ دے دے کے نہیں کہہ رہا تھا کہ آ جائیے؟ اب کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے حسین کے قاتلوں میں کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ انتظار تھا، نصرت کا حوصلہ نہیں تھا۔ خط لکھ لیے، آئیں آئیں جلدی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر حاکم مقرر ہو گیا ہے، بہت سخت حاکم آ گیا ہے، یہ گھروں سے نکال نکال کے ہمیں مار رہا ہے، جلدی آئیے، کوفہ کے حالات ٹھیک کیجئے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، آئیے آئیے آئیے۔ اور حسین چل پڑے۔ جیسے جیسے کوفہ قریب آ گیا، کوفہ والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب میں سطر کہنے لگا ہوں، آج ہمارا الاجل کہنا کہیں کوفے کا خط تو نہیں؟ آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، تیاری نصرت کے لیے کیا ہے؟ رستہ کیا ہموار کیا ہے؟ کتنے لوگوں تک پیغام امام پہنچایا ہے؟ امام کو پہچانو گے کیسے؟ امام کی شکل کیسی ہے؟ شباہت کیا ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ شیعوں نے امام کے آنے کو ایک معجزے سے تعبیر کیا ہے، ایک معجزہ ہوگا، وہ زمین پہ آئیں گے، زمین دھنس جائے گی، مشرق و مغرب سے پتہ چل جائے گا اور ہم بھی اٹھ کے گھروں سے نکل آئیں گے۔ خدا کی قسم اس بندے کے کان تک آواز ہی نہیں پہنچے گی کہ وہ آ گئے ہیں۔ ایک شخص، ایک نوجوان تھا، استاد انصاریان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ ہر شب بدھ مسجد جمکران جاتا تھا، جہاں جہاں اسے پتا تھا نا کہ امام یہاں پہ آتے ہیں، مسجد سہلہ میں آتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، نجف میں جاتے ہیں، وہ ان جگہوں پہ جا کے راتیں گزارتا تھا، 40 راتیں مکمل کر لیں۔ استاد انصاریان کہتے ہیں کہ میں تہران کی مرکزی مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، میں خطبہ دیا تو ایک نوجوان کو میں نے مسلسل روتے ہوئے دیکھا، میں نے تقریر تمام کر کے اسے بلایا، اسے بلا کے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اسے کہا 40 دن میں ہفتے کا ہر دن کسی ایک جگہ پہ جاتا تھا جہاں میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں امام آئیں گے، یہاں امام آئیں گے، یہاں امام آئیں گے۔ ایک مقام پہ میری امام سے ملاقات ہو گئی، میں وہاں گیا اور میں نے دروازے سے کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا، وہ میرے پاس آیا اور میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا، میرے ہاتھ اٹھایا ہوگا، اٹھ، میں نے سر اٹھا کے آپ کون ہیں؟ توجہ سے ملنا چاہتا تھا، میں تیرا امام۔ کہتا میں کانپتا ہوا اٹھا، مولا آپ ہیں؟ مولا میں آپ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا۔ امام نے کہا اٹھ، چلا تیرے گھر چلے۔ وہ کہتا استاد میں امام کو لے کے آ رہا تھا، یا آدھے رستے کے بعد خیال آیا گھر میں فلاں چیز بھی ایسی پڑی ہے جو امام کے سامنے نہیں کرنی، فلاں چیز بھی ایسی ہے جس کو امام دیکھیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میرا دروازہ آیا میں نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ایک لمحہ رکیں گے، میں ابھی ہو کے آیا۔ میں جلدی سے بھاگ کے اندر گیا اور میں نے وہ تمام چیزیں پیچھے کی جن سے مولا ناراض ہو سکتے تھے۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ امام میری گلی کا موڑ موڑ رہے ہیں۔ میں امام کے پیچھے دوڑا اور امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام نے رو کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں کتنی بار تیری مخلوق کے دروازے سے خالی واپس آیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں تک میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے واپس خالی آنا پڑتا ہے۔ تڑپ نہیں
تڑپ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ انتظار وہ کروا کیوں رہا ہے۔ خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مذہب نے اپنے آئمہ سے نہ بصیرت لی، نہ اپنے آئمہ سے وہ نور لیا، صرف اور صرف ان کو ماننے کا ایک ہی فیض اور وسیلہ قرار دیا کہ یہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کروا دیں۔ چادریں چڑھاؤ، علم پہ دیے جلاؤ، لیکن میں ہر مجلس میں تقریباً میں نے بہت بار یہ لفظ کہا ہے کہ میں نے آج تک علم پہ منت کا چراغ جلتا دیکھا ہے، محبت کا نہیں جلتا دیکھا۔ وہ منت کا چراغ تھا، اس چراغ کے اندر جو تیل تھا اس کے اندر تیری خواہش تھی، مجھے بڑی گاڑی چاہیے، یہ ہے منت کا چراغ۔ وہ محبت کا نہیں تھا، وہ خواہش کا تھا۔ تو نے ذوالجناح میں سیب کا ہار ڈالا، 7-10 خواہشیں حسین کے آگے رکھی۔ تو نے حسین کے تعزیے کو چوما، ساجد نے کہا حسین مجھے یہ چاہیے۔ کون ہے جو یہ پوچھتا ہے کہ مولا تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟ اسے مودت چاہیے، اسے نصرت چاہیے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے ممبر کا حق ادا کرتے ہوئے لفظ کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قائم کے انتظار میں 1 مہینہ ایسا گزارا کہ اس نے میرے بیٹے کا انتظار نہیں کیا، امام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی دوبارہ تجدید کرے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور اہل بیت کو حاضر و ناظر جان کے پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 1 سال اگر تمہارا میرے بیٹے قائم کے انتظار کے بغیر گزر گیا، اگر مر گیا، اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں۔ انتظار تو بے چین کر دیتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہمارے امام کو ہم سے اوجل ہوئے۔ ہاں پتہ چلے گا اس انتظار کا کہ کسی ماں کا اور کسی باپ کا بچہ رات کو گھر واپس نہ آئے اور وہ ماں کہے کہ میں انتظار میں سو گئی اور پھر میں انتظار میں اپنے کام کرتی رہی۔ جتنی محبت بیٹے سے ہے اتنی تو اپنے امام سے کرو۔ کروٹ لیتے امام کو یاد کرو، ہر صبح اٹھ کے مولا ہم تیرے انتظار میں ہیں، مولا آپ آئیں، مولا ہم آپ کے لیے رستہ ہموار کریں۔ عزاداری امام کا رستہ ہموار کرنا ہے، کسی غریب مومن کی مدد کرنا امام کا رستہ ہموار کرنا ہے۔ انتظار امام میں ہر وہ کام کرو جو امام تم سے چاہتے ہیں۔ اگر انتظار امام ہے لیکن امام کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر اس انتظار کا وہی فائدہ ہے جو فرعون موسیٰ کا کر رہا تھا، جو نمرود ابراہیم کا کر رہا تھا، جو مشرکین مکہ مصطفیٰ کا کر رہے تھے۔ کون سا شیعہ ایسا ہے جسے مکمل شباہت یاد ہو؟ امام فرماتے جب میں آؤں گا میرا ہر شیعہ دے کے کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوں۔ امام کہتے ہیں میں اتنا ملتا ہوں تم سے